الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم صدق الله العلي العظيم. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، ملت اسلامیہ کے بھائیوں، نوجوانوں، دین اسلام اور مسلم سماج میں مسجدوں کی اہمیت، حیثیت نہایت افضل ہے۔ مسجدیں اللہ کا گھر ہے۔ اس روئے زمین پر سب سے زیادہ افضل ترین، مقدس ترین جو خطہ ہے وہ مسجد ہے۔ مسجد ایسا گھر ہے جس میں اللہ کی رحمتیں، اس کی نورانیتیں ہمیشہ برستی رہتی ہیں۔ مسجدیں وہ گھر ہیں جس میں اللہ کی یاد صبح و شام، دن و رات، لیل و نہار، شب و روز ہوتی ہیں۔ مسجدیں وہ اللہ کے گھر ہیں جو اللہ کی ملکیت میں ہیں، اور اس میں اللہ کے ایسے بندے ہوتے ہیں جو ہر وقت اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ صاف فرماتا ہے قرآن میری ان باتوں کی عکاسی کرتے ہوئے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح له فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار۔ وہ نور ملتا ہے ایسے گھروں میں جس کے بارے میں اللہ نے یہ حکم دیا کہ ان کی تعظیم کی جائے، اس گھروں میں اللہ کا نام لیا جائے، اس کی تسبیح بیان کی جائے، اور دن اور رات اس کا ذکر کیا جائے۔ اور وہ ایسے مرد ہیں، وہ ایسے جیانے ہیں، وہ ایسے سپوت ہیں جن کے بارے میں اللہ یہ فرماتے ہیں رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والأبصار۔ وہ ایسے جیانے ہیں، وہ ایسے سپوت ہیں، وہ ایسے جواں مرد ہیں، وہ ایسے سرفراز بندے ہیں اللہ کے کہ کوئی تجارت، کوئی سوداگری اللہ کے عبادت سے، اقامت صلاۃ سے، ادائیگی زکوٰۃ سے کوئی چیز ان کو غفلت میں نہیں ڈالتی۔ اور وہ ایسے سرفراز بندے ہیں کہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن آنکھیں چلیا جائیں گی، آگے پتھرا جائیں گی، دل الٹ جائیں گی۔ ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں، مسجد وہ مقام ہے جہاں سے دین کی تعلیم کا درس ملتا ہے، جہاں سے اخلاق کی تعلیم کا درس ملتا ہے، جہاں سے اخلاص کی تعلیم کا درس ملتا ہے، جہاں سے انصاف کی تعلیم کا درس ملتا ہے، جہاں سے وفاداری کی تعلیم کا درس ملتا ہے۔ یہ وہ مسجدیں ہیں
جو امن کا پیغام دیتی ہے، امان کا پیغام دیتی ہے، محبت کا پیغام دیتی ہے، آسی کا پیغام دیتی ہے، پریم کا پیغام دیتی ہے، جہاں سے سلامتی ہی سلامتی کا درس ملتا ہے۔ یہ وہ محبت کی جگہ ہے، یہ مرکز محبت ہے، یہ مرکز امن و امان ہے، یہ مرکز پریم و آسی ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج شرپسند ٹولہ جو یکے بعد دیگرے اپنی ناپاک سازشوں کے تحت، اپنی ناپاک سازشوں کے تئیں ہماری ان محبت کے مرکز کو، امن کے مرکز کو، پریم کے مرکز کو نفرت کے ساتھ جوڑتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ یہاں پر نفرت نہیں، یہاں پر محبت نہیں، یہاں پر نفرت بڑھتی ہے، یہاں پر دہشت گردی سکھائی جاتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر اللہ اللہ کی آوازیں آتی ہیں، یہ وہ مقام ہے جہاں پر محبت کا پیغام ملتا ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں پر آستی کا پیغام دیتا ہے یہ مسجد اور یہی مصلی اور یہ محراب۔ لیکن آج وہ سرپرست طبقہ اور سرپرست ٹولہ یہ کہتا ہے کہ مسجدوں کو ڈھا دیا جائے، یہ مسجدیں صحیح نہیں ہیں، جبکہ اگر ہم قانون کی رو سے دیکھتے ہیں کہ اس مسجدوں کی اہمیت، بلکہ مسجد ہی کیا 1991 میں قانون بنا تھا، یہ قانون میں لکھا ہوا تھا کہ کوئی کسی مذہب کے عبادت خانے کے ساتھ کوئی چھیڑخان نہیں کرے گا، کوئی چھیڑخان نہیں کرے گا۔ جو مسجدیں 1947 میں 15 اگست سے تھی، اب تک وہ مسجدیں ہی رہے گی۔ کسی بھی دھرم کے ماننے والے ہو، کسی بھی ریلیجن کے ماننے والے ہو، اگر ان کے معبد خانے ہیں، چاہے وہ چرچ ہو، چاہے وہ مندر ہو، چاہے وہ مسجد ہو، یا وہ سکھوں کا کوئی عبادت خانہ ہو، اگر وہ 1947 میں بنا تھا تو قانون یہ کہتا ہے کہ اب اس کے ساتھ چھیڑخانی نہیں کی جائے گی، اب جو پہلے تھا وہ وہی رہے گا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ انہوں نے 1991 کے قانون کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک قانون پاس کیا کہ جو مسجد آن ریکارڈ نہیں ہیں ان کو ڈھا دیا جائے گا۔ دیکھیے آج بابری مسجد کا مسئلہ ہمارے سامنے ہے، ساری دلیلیں ہونے کے باوجود، سارے ایویڈنس ہونے کے باوجود، سارے شواہد اور براہین اور شواہد ہونے کے باوجود آج بابری مسجد کا وہ ڈھا دی گئی اور اس پر مندر بنا دیا گیا، جس کا داغ ہمارے دلوں میں ہے۔ اور اب سنبھل کی جامع مسجد پر حملہ ہوا، پھر بدایوں میں جامع مسجد ہے، اور اسی طرح اجمیر کی درگاہ پر بھی مسئلہ اٹھایا گیا، اور سوشل میڈیا پر یہ غلط افواہ پھیلا دی گئی کہ یہ مسجدیں نہیں ہیں، ان کے نیچے مندر، ان کے نیچے شیولنگ ہے۔ میرے دوستو، یہ حالات ہمیں ڈرانے کے لیے آئے، لیکن ایمان والوں کا یہ شیوا رہا اور تاریخ رہی ہے کہ کبھی وہ حالات سے نہیں ڈرے، انہوں نے حالات کے سامنے ڈٹے رہے، جمے رہے، اڑے رہے اور حالات کو منہ توڑ جواب دیا۔ اور قرآن ہمیں تاریخ بتاتا ہے، قرآن ہمیں یہ کہتا ہے کہ تمہیں آزمایا بھی جائے گا، جانوں کے ذریعے سے، مالوں کے ذریعے سے، اور ہر طریقے سے، خوف کے ذریعے سے اور ڈرانے کے ذریعے سے، لیکن تم کبھی نہ ڈرنا۔ قرآن کریم کو پڑھیے، سورہ بقرہ میں فرماتا ہے قرآن، اللہ یہ کہتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ تمہیں ضرور بھی ضرور آزمایا جائے گا، اپنے جانوں کے ذریعے سے تمہیں جان دینی پڑے گی، تمہارے مالوں کے کمی کے ذریعے سے تمہیں اس پر صبر کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ حالات کے سامنے ڈر گئے، حالات کے سامنے آپ گھبرا گئے، نہیں، ہمارے پرکھوں نے، ہمارے علماء نے، اکابرین نے اس سرزمین کے لیے بھی جان دی ہے۔ کیا آپ تاریخ نہیں جانتے؟ کیا آپ تاریخ بھول گئے؟ ہندوستان کی تاریخ کیا رہی کہ تن کے گورے من کے کالو، تو جس طرح انہوں نے زمین کو چھڑایا، جان کے نذرانے ان کے سامنے پیش کر دیے، اور آج یہ انہی کے سپوت ہے جو آج یہ کہتے ہیں کہ یہ مسجدیں ڈھا دینی چاہیے، یہاں پر نفرت کا پیغام ملتا ہے۔ ابھی یہ مسئلہ چل ہی رہا تھا کہ پھر انہوں نے اس مسئلے کو اتنا طول دیا کہ مسلمان قوم، ملت تشویش میں پڑ گئی،
اور سنبھل کی جامع مسجد میں آنن فانن فیصلہ صادر کر دیا گیا۔ اس طرح صرف یہی مسجدیں نہیں ہیں میرے دوستو، اس کی آڑ میں کئی سو مساجد ہیں، کئی سو مساجد کے نشانے پر ہے کہ یہ ان مساجد کو ڈھا دیں گے کچھ بھی بول کر۔ اس لیے مسلمانوں کی ہمتیں کم کر دی جائے، مسلمانوں کے حوصلے کم کر دیے جائے، لیکن خدا کی قسم مسلمانوں نے کبھی حالات سے گھبرایا نہیں ہے۔ وَلَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ انہوں نے صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ وقت کے فرعونوں کو جواب دیا۔ اب یہ مساجد کا مسئلہ چل رہا تھا تو انہوں نے وقف بل کا مسئلہ لایا۔ وقف بل کیا ہے؟ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ الا ماشاء اللہ چند لوگوں کو معلوم کہ وقف اوقاف کیا ہے، یہ وقف کی زمینیں کیا ہیں۔ آج ہم دیکھیں، ہم ہمارے گھروں سے نکلنے کے لیے تیار نہیں، ہو رہا ہے اوقاف چل رہا ہے، لڑنے والے لڑ رہے ہیں، ہم ہمارے گھروں میں داد عائز دے رہے ہیں۔ خدا کی قسم تاریخ میں معاف نہیں کرے گی اگر ہم اسی طرح پڑھیں، ہماری آنے والی نسلیں ہماری معاف نہیں کرے گی کہ تم جب اوقاف کا مسئلہ چل رہا تھا اور تم اپنے گھروں میں اور محلات میں داد عائز دے رہے تھے۔ آج ہمارے اکابرین کی راتوں کی نیندیں حرام ہو چکی ہے۔ یاد رکھو اوقاف کے مسئلے کو بڑا سنگین مسئلہ ہے، اگر ہم نے اس کو یوں ہی ایزی لے لیا تو پھر خدا کی قسم اللہ ایسا نہ کرے، ہمارے ہاتھوں سے ہماری نظروں کے سامنے مسجدوں کو ڈھا لیا جائے گا، ہمارے قبرستانوں کو چھین لیا جائے گا، ہماری درگاہوں کو لے لیا جائے گا، ہم کیا کریں؟ شکر ہے اللہ کا، اللہ نے ایسے علماء کی جماعت ہمارے ساتھ دی ہے جو ہمارے لیے ڈھالک بنے ہوئے ہیں، جو ہر موقع پر، ہر دکھ میں اور سکھ میں ہمارے سروں پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں ہمارے علماء پر اعتماد نہیں، لڑنے والے لڑ رہے ہیں ہمارے علماء پر۔ یہ بھی باطل طاقت کی سازش ہے کہ عوام کا علماء سے اعتماد ختم کر دیا جائے، کہ جب عوام کا اعتماد علماء سے ختم کر دیا جائے گا تو پھر کیا بچا؟ مسلم پرسنل لا بورڈ نے جب یہ بل پاس کیا جا رہا تھا، جب دونوں ایوانوں میں عددی اکثریت کی بنیاد پر یہ بل پاس کر دیا گیا کہ اوقاف کی زمینیں یہ لے لی جائے گی اور یہ حکومت کے نظر کر دی جائے گی، میرے دوستوں اس سے پہلے یہ بتا دوں کہ وقف ہوتا کیا ہے۔ ایک مثال کے طور پہ میں نے یہ زمین میری تھی، میں نے اس کو اپنی ملکیت سے نکال کر اللہ کی راہ میں دے دیا کہ بھئی اب اللہ کے لیے۔ اب اس کا حکم یہ ہے کہ اب جو واقف ہے، جس نے وقف کیا ہے، اب اس کا بھی اختیار نہیں ہے اس زمین پر جس نے اس کو وقف کیا ہے۔ اب اس وقف کی زمین کو نہ بیچا جائے گا، نہ رہن رکھا جائے گا، نہ خریدا جائے گا، اب وہ اللہ کی ملکیت ہے۔ یہی مسئلہ کہ ہمارے مسلم بادشاہوں نے، حکمرانوں نے یتیموں، غریبوں، بے کسوں، بیواؤں کے لیے زمینیں وقف کی تھی کہ یہ اس میں چاہے مسجد بنائے، چاہے قبرستان بنائے، چاہے یتیم خانے بنائے، چاہے دواخانے بنائے، اس میں رفاہی ملی جو بھی کام ہو، یہ اوقاف تھا۔ اب انہوں نے یہ مسئلہ پیش کیا کہ جو وقف بائی یوزر، اس کا نام دیا کہ جیسے ایک آدمی نے یہ زمین وقف کی، اب وہ وقف کرنے کے بعد اس زمین پر انہیں مدرسہ بنا دیا یا مسجد بنا دی یا یتیم خانہ بنا دیا یا دواخانہ بنا دیا، لیکن وہ حکومت کے آن ریکارڈ نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اب قانون تو اب تک یہی تھا، 1991 میں قانون یہی تھا کہ تم وقف کی زمین پر کوئی جزوی کلی تبدیلی نہیں کر سکتے، جو وقف تھا وقف ہے۔ اب انہوں نے یہ کیا کہ جب آن ریکارڈ وہ چیز نہیں ہے تو انہوں نے اب تک سمجھا جا رہا تھا کہ اوقافی ہیں 1991 کے قانون کے مطابق۔
اب انہوں نے یہ کیا کہ اس کا نام بدل دیا اور مسلمانوں کو بھرم یہ دیا کہ مسلمانوں تم گھبراؤ مت، یہ اوقاف کی پراپرٹی ہے نا، یہ آپ ہی کو ملنے والی ہے، یہ آپ ہی کی ہے، آپ ہی کو دیا جائے گا، جبکہ وقف بائی یوزر کا نام لگا دیا گیا۔ اور پھر سونے پہ سہاگا یہ کیا حکومت نے کہ ضلع کلیکٹر کو اس کا اختیار دے دیا کیا وقف بائی یوزر جو زمین ہے وہ ضلع کلیکٹر کے خانے میں ہے، اب وہ ضلع کلیکٹر چاہے اس کو وقف میں دے یا کچھ بھی کرے، جو ہمارے سامنے معاملہ ہے کہ کون کتنا انصاف پسند ہے۔ وہ قوم، وہ طبقہ، وہ ٹولہ جس کو مسلمان قوم ایک نظر نہیں بھاتی، کیا مسلمانوں کے بارے میں اچھا سوچے گا؟ یہ مذاق ہے، ایک ایسا دھندلی ہے ہمارے ساتھ۔ لیکن آج خدا کی قسم مسلمان جاگنے کے لیے تیار نہیں، چند لوگ جاگ رہے ہیں، مسلم پرست اللہ آواز اٹھا رہا ہے، جمعیت العلماء ہند آواز اٹھا رہی ہیں، باقی ہم بیٹھے ہوئے۔ میرے پیارے دوستو، اب مسلم پرست اللہ کی آواز پر لبیک کہو، جو وہ تنظیم کہہ رہی ہے اس کی بات پر لبیک کہو۔ آج کنٹینیو جو ہے میٹنگ چالو ہے، الحمدللہ میں بھی اس میٹنگ میں شامل ہو رہا ہوں۔ ابھی ہوم ورک یہ دیا گیا ہے کہ آپ لوگ اپنے دائیں ہاتھ پر جو تو کالی پٹی باندھے، یہ نشانی ہے کہ جو تم نے بل لایا ہے ہم اس سے ناراض ہیں، ہمیں قبول نہیں ہے۔ دوسرا ہوم ورک مسلم پرست اللہ کی طرف سے یہ مل رہا ہے کہ آپ کارنر میٹنگ کیجیے، وہاں پر اوقاف کے مسئلے بیان کیجیے، اس کو سمجھائیے اوقاف ہے کیا، یہ اراضی جو ہمارے سے ہڑپنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو سمجھائیے۔ جس طرح ہمارے پیارے بھائی تبلیغ دعوت تبلیغ کے احباب گشت کرتے ہیں، آپ ویسے لکڑ جوڑ لگائیے اور اپنے ان بھائیوں کو کہیے کہ اوقاف کی زمین ہے کیا، حکومت چاہتی ہے کیا۔ اصل میں یہ بات ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایسے تھوپ کیوں رہی ہے ہم پر، حکومت ہم پر یہ ایسے قانون کیوں لاگو کر رہی ہے۔ میرے دوستو، میں وہی بات کہوں گا جو آج سے کئی سال پہلے مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، ان کی آج بھی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے میرا اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ یہ ہندوستان کی حالت سمنقرن، بخارا اور اسپین جیسی کر دیں گے۔ ہاں، یہ ان کی پلاننگ ہے کہ تم کیا ہوا تھا وہاں اسپین میں، وہاں پر یہ ہوا تھا کہ اوقاف کی اراضی چھین لی گئی، مساجد چھین لیے گئے اور مسلمان برائے نام مسلمان ہو گیا تھا، اور ہندوستان میں بھی وہ حالت پیدا کرنے کی آج سے 100 سال پہلے پلاننگ ہو چکی ہے کہ اس ہندوستان کو بھی ہم ہندوستانی مسلمان جب ہندوستان میں رہے گا تو وہ مسلمان بن کر نہیں رہے گا، بلکہ اس کو اپنے ملی مذہبی تشخصات سے ہاتھ دھونا پڑے گا، یعنی مشرکانہ افعال کرنا پڑے گے۔ کیا تم تیار ہو اس کے لیے؟ خدا کی قسم ایک بات یاد رکھنا، جان دے دیں گے لیکن اپنا ایمان نہیں دیں گے۔ ہم نے اس ملک میں حد درجے ہماری جان کے نذرانے پیش کیے ہیں، لیکن ہم نے کبھی بھی توحید کا دامن نہیں چھوڑا۔ ہم کبھی یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ہماری نظروں کے سامنے مساجد کو ڈھا دیا جائے، ہم کبھی یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے سامنے جو درگاہوں کو چھین لی جائے اور کی زمینوں کو چھین لیا جائے، کبھی ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ قبرستانوں کو ہمارے سامنے لے لیا جائے۔ لیکن ہر مسلمان ہمارے محلہ سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے جبکہ آگ لگ چکی ہے۔ جلتے گھر کو دیکھنے والوں پھوس کا چھپر آپ کا ہے، جلتے گھر کو دیکھنے والوں پھوس کا چھپر آپ کا ہے، آگ کے پیچھے تیز ہوا ہے، آگے مقدر آپ کا ہے۔ اس کے قتل پہ میں بھی چپ تھا، میرا نمبر اب آیا، میرے قتل پہ آپ بھی چپ ہو، اگلا نمبر آپ کا۔ سمجھنا یہ حکومت جو فرعون وقت بیٹھے ہوئے، دویے مت ان سے۔ یہاں پر فرعون بھی ہوا، نمرود بھی ہوا، شداد بھی ہوا، قارون بھی ہوا، سب کو اللہ نے تعریف دیا، لیکن آپ کو جو کام کرنے ہیں ہمت اور حکمت کے ساتھ۔ قرآن ہمیں تعلیم دیتا ہے، عزت اور ذلت کا دینے والا تو اللہ ہے، لیکن کیا ہم یہ برداشت کر سکتے ہیں اپنی جانیں ایسے ان کے سامنے پیش کر دیں اور ہماری مساجد چلی جائے، ہمارے مقابر چلے جائیں، ہماری درگاہیں چلی جائیں اور ہم ہاتھ دھرے ہاتھ بیٹھے رہے؟ نہیں، ہم سیف ہیں۔ سیف نہیں ہو تم،
آگ لگ چکی ہے. اگر یہ تم سمجھتے ہو کہ چھاونی کے اندر نئی آگ لگی ہے, دوسرے محلے میں لگی ہے, تو کیا تم تک نہیں آئے گی؟ ادھر آستمگر ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. ہمیں سمجھنا ہوگا اوقاف کی زمینوں کو کہ یہ کیا آج مسلم پرسنل اللہ بورڈ اور اس کے اکابرین کیوں ان کی راتوں کی نیند حرام ہو چکی ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں ہماری اوقاف کی زمین نہیں ہے نا, ہمارا تو صرف 600 کا پلاٹ ہے, 1200 کا, اس سے نو, ایسا نہیں. آپ کی سوچ ہے, یہ آپ کی سوچ ہے. جب آگ آئے گی نا میرے دوستوں تو پھر موقع نہیں دے گی. اس لیے آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ اس لکڑ جوڑ لگائیے, کارنر میٹنگ کیجئے, اور جو مسلم پرسنل اللہ اور جمعیت علماء ہند جو آواز دیتی ہے ہم اس پر لبیک کہیں. سب کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے, ہماری مساجدوں کی, مدارس کی, مکاتب کی, خانقاہوں کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کہی گئی باتوں پر عمل کرنے کی